الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ انبیاء ہے، اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جس طرح سے میرے اور آپ کے آقا میرے حضور انسانوں کے لیے رحمت بنا کر دنیا میں بھیجے گئے، اور انسانوں میں مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے بلکہ ساری کائنات کے ہر چیز کے لیے اللہ نے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں تک کہ حیوانات جو گونگے ہیں، جو بول نہیں سکتے اور اپنا شکوہ کسی کے سامنے رکھ نہیں سکتے، ان کے لیے بھی اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ چنانچہ آج کی اس نشست کے اندر ہم حضور علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے جو حیوانات کے لیے، بے زبان جانوروں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس کا کچھ تذکرہ اس مجلس کے اندر کریں گے۔ ابو داؤد شریف کتاب الجہاد کے اندر یہ روایت حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا، تو جو ہی اس اونٹ کی نگاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ یعنی زاروں قطار رونے لگا اور حضور علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس پر اپنا شفقت والا رحمت والا ہار پھیرا تو وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ اتنے میں ایک آدمی نوجوان آیا تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس کا مالک میں ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس اونٹ کا مالک بنایا ہے، تو تم اللہ جل جلالہ کی ذات سے اس کے بارے میں ڈرتے نہیں ہو؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس پر بوجھ تو لاتے ہو، اس سے مشقت والے کام تو لیتے ہو، لیکن اس کو چارہ پورا نہیں دیتے، اس کو کھانا پورا نہیں دیتے، تو تمہیں اللہ جل جلالہ کی ذات سے اس کے بارے میں ڈر نہیں لگتا؟ تو حضور علیہ السلام نے جانور کا بھی حق جو ہے اس کے مالک کو بتا دیا کہ تم اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یہ تمہاری ملکیت ہے، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اس کے اوپر تمہیں اللہ نے ملکیت دی ہے، لہذا اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور ابو داؤد شریف ہی کے اندر کتاب الجہاد میں ایک دوسری روایت ہے حضرت سہیل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ جل جلالہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے قریب سے گزرے تو کیا دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے اس کا پیٹ جو ہے اس کی کمر سے لگ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجبہ، کہ ان گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ جل جلالہ کی ذات سے ڈرو، فرکبوها صالحہ وکلوها صالحہ، تو ان پر سواری کرو تو وہ بھی اچھی طرح سے کرو، اور ان کو کھانے کے لیے دو تو کھانے کے لیے بھی اچھی طرح سے دو۔ تو حضور علیہ السلام نے میرے اور آپ کے آقا حضور علیہ السلام نے جانوروں کے بھی حقوق بیان فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ تو بعض جانور تو دیکھتے ہی حضور علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی شکایت حضور کے سامنے پیش کر دیتے تھے، اور جو جانور حضور کو اپنی شکایت نہیں سناتا تھا تو میرے حضور کی نظر اس پر پڑتے ہی قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے دیا، اور فرمایا کہ جب چارہ ڈالنا ہو تو اچھی طرح سے چارہ ڈالو، اور ان کو اگر سفر میں لے جانا ہے تو اچھی طرح سے ان کو ساتھ لے جاؤ۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد ہی کی کتاب الجہاد کے اندر اور مسلم میں کتاب الامارہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سفر کر رہے ہو اور تمہارے ساتھ تمہاری سواری کی جانور بھی ہو تو جہاں چارہ دیکھ لو تو وہاں جانوروں کو ان کا حق دے دیا کرو، یعنی ان کو وہاں اچھی طرح سے چرنے دیا کرو، اور جہاں تم چل رہے ہو اور صحرا ہے، ریگستان ہے، بیابان علاقہ ہے تو وہاں سے ان جانوروں کو تیزی سے گزار لو تاکہ ان کو بھوک اور پیاس لگنے سے پہلے یہ سفر یہ طے کر لیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے اندر بھی جانوروں کے حقوق بیان کیے۔ تو میرے حضور ساری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ابو داؤد شریف کے اندر کتاب الجہاد ہی کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم دوران سفر ہوتے، سفر کے دوران کسی جگہ ہم پڑاؤ ڈالتے تو ہم کجاوے اتار کے رکھ نہیں دیتے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے اور ہماری سواریوں پر ہمارا سامان بندھا ہوا ہے، بوجھ ان پر لدا ہوا ہے اور اسی حال میں ان کو چھوڑ کر ہم پہلے نماز پڑھ لیں، اللہ کی عبادت کر لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ کی بندگی کرنے سے پہلے ہم جانوروں کے اوپر سے ان کا بوجھ اتار کے رکھ دیتے تھے اور پھر اللہ کی عبادت میں رکھتے تھے کہ جس اللہ نے ان جانوروں کو ہماری ملکیت میں دے دیا ہے تاکہ ہم سے ان کے حق میں کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ اسی طرح کتاب الجہاد ہی کے اندر ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ صدقے کے کچھ اونٹ آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھی ایک خوبصورت اور جوان اونٹنی دے دی، لیکن فرماتی ہیں کہ میں نے اس پر کچھ سختی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ نرمی سے کام لو، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے مزین کر دیتی ہے، اور فرمایا کہ جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے وہ چیز عیبدار بن جایا کرتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جانور کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کتاب الادب کے اندر یہ روایت ہے، حضرت سراقہ بن جحشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول بعض دفعہ کوئی گم شدہ اونٹ جو ہے وہ میرے اونٹوں میں مل کر میرے گھر آ جاتا ہے تو میں نے اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے حوض تیار کر رکھا ہوتا ہے، تو کیا میں اگر اس گم شدہ اونٹ کو بھی اپنے اونٹوں کے ساتھ اپنے حوض سے پانی پینے دے دیا کروں تو کیا مجھے اس پر کوئی ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم فی کل ذات کبد حربی اجر، ہاں اللہ جل جلالہ نے ہر حرارت محسوس کرنے والے جگر کے پلانے کے اندر اللہ نے اجر رکھا ہے، یعنی اگر تم کسی بھی جانور کو کھلاؤ گے پلاؤ گے تو اس پر اللہ جل جلالہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وہ جانوروں کے معاملے میں تھی۔ اسی طرح مسلم شریف کی کتاب اللباس کے اندر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو چہرے پر مارنے سے منع فرمایا، ان کو چہرے کے اوپر داغنے سے بھی منع فرمایا، چہرے پر داغ لگانے سے بھی۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر بعض دفعہ جانوروں کو چہرے کو داغ دیا جاتا تھا، ان کی پہچان کے لیے کسی اور وجہ سے دیتے ہوں گے، اور بعض دفعہ چہرے پر بھی داغ دیتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر جانور کو مارنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور جسم پر کسی بھی جگہ داغنے سے بھی، چہرے پر داغنے سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جس کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک گدھا گزرا تو اس کے چہرے پر داغا ہوا تھا، اس کے منہ پر داغا ہوا تا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ الذی وسمہ، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس آدمی پر جس نے اس جانور کو چہرے پر داغا ہے۔ تو ایک گدھا جس کو ہم ایک گھٹیا سا جانور سمجھتے ہیں اور جو ہے اس کی کوئی اہمیت ہمارے ہاں نہیں ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جو سراپا رحمت ہے ساری کائنات کے لیے، میرے اور آپ کے آقا کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ اس کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں، لعنت فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے اس کے چہرے پر داغا ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ تو میرے حضور
جو رحمت للعالمین ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، وہ اس شخص کو اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا دے رہے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود بھی کسی جانور کے چہرے کے اوپر داغا ہو تو اللہ کے نبی اس پر لعنت فرما رہے۔ اسی طرح کتاب الجہاد، ابو داؤد شریف کی کتاب الجہاد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک گدھے کے پاس سے گزرے تو اس کے چہرے پر داغا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے مالکوں سے کہا کیا تمہیں یہ بات نہیں پہنچی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جانوروں کے چہروں پر داغنے سے منع کر رکھا ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں کہ تم جانوروں کے چہروں پر داغو۔ تو یہ ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے جانور کو باندھ کر اس کو نشانہ بنانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ کسی جانور کو باندھ لیا اور پھر باندھ کر اس کو دور سے تیر مارتے تھے، اس کو نشانہ بناتے تھے۔ تو نسائی میں کتاب الضحایہ کے اندر ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک مینڈے کو باندھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ تیر چلا رہے تھے، تیر اندازی کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اس کو منع فرمایا، ناپسند فرمایا، پھر منع فرمایا اور فرمایا کہ جانوروں کا مسئلہ نہ کیا کرو، ان کا حلیہ نہ بگاڑا کرو۔ اور نسائی ہی کی ایک دوسری روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، لعن اللہ من وصل بالحیوان، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر لعنت کرے جس نے کسی جانور کو نشانہ بنا کر اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کی شکل بگاڑ دی، اس کا مسئلہ کر دیا جس آدمی نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، وہ جانوروں کو بھی شکلیں بگاڑنے سے، ان کا مسئلہ کرنے سے منع فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح جانور کو باندھ کے مارنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور مسلم کے اندر کتاب الصید میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے چند نوجوانوں کے پاس سے گزرے تو ان کو دیکھا کہ انہوں نے ایک پرندے کو باندھا ہوا ہے اور اس کو پھر تیروں سے اس کا نشانہ بنا رہے، تو انہوں نے یہ طے کر لیا تھا ان نوجوانوں نے کہ جس کا تیر اس پرندے کو نہیں لگے گا تو وہ تیر اٹھا کے پرندے کا مالک لے لے گا، اس طرح جو تیر جو ہے وہ خطا جائیں گے وہ تیر جو ہے اس پرندے کا مالک لیتا جائے گا۔ تو اس طرح سے اس کو نشانہ بنا رہے تھے۔ جب ان نوجوانوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، وہاں سے بھاگ گئے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کس نے یہ حرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو جو ایسی حرکت کرے، اور فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو کسی بھی جانور کو یوں نشانہ بنائے۔ تو اللہ کے نبی نے جانوروں کے یہاں تک حقوق بیان فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی زندہ جانور سے اس کا کوئی جسم کا کوئی حصہ، کوئی عضو کاٹ لے گا اور اس کو استعمال کرے گا تو وہ اس نے حرام کیا ہے، عمل بھی اس نے گناہ کا کیا ہے، اور وہ حصہ جو ہے جو کاٹ لیا ہے زندہ جانور سے وہ فرمایا مردار ہے۔ تو اس کو بھی آپ علیہ السلام نے منع فرمائے، اس لیے کہ اس طرح سے اس جانور کو اذیت پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، تو اس سے حضور علیہ السلام نے منع فرمائے۔ تو جانوروں کو تکلیف دینے کے جتنے راستے تھے، جتنے طریقے تھے، ان سب طریقوں کو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیں آپ کی رحمت والی ذات کے اوپر، آپ علیہ السلام نے ساری چیزوں سے منع فرمایا، اور یہاں تک فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ جل جلالہ نے ہر چیز کے اوپر احسان کرنا، ضرورت سے بڑھ کر اس کی بھلائی
اور فرمایا کہ اذا قتلتم فاحسنوا القتل، جب تم نے کسی کو قتل کرنا ہو تو اس کو اچھے طریقے سے قتل کرو جس میں اسے کم سے کم تکلیف پہنچے۔ اور فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، اور جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو اس کو اچھے طریقے سے خوبصورت طریقے سے ذبح کرو جس میں اس کو کم سے کم اس کو تکلیف پہنچے۔ اور اس طرح فرمایا کہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، تمہیں چاہیے کہ تم اپنی جب جانور کو ذبح کرنا ہے تو اپنی چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لو اور جانور کو راحت پہنچاؤ۔ تو ذبح کرتے ہوئے ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے جانور کو کم سے کم تکلیف پہنچے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، اس سے جانور کو جو دیکھ رہا ہے جانور اس کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح فرمایا کہ جب جانور کو ذبح کر رہے ہو تو اس کو لٹا کر باندھ کر پھر اس کے سامنے چھری کو مت تیز کرو، اس لیے کہ اس کو وہ جانور کو اللہ نے شعور عطا فرمایا، وہ دیکھے گا اور وہ پریشان ہوگا۔ تو یہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بھی حقوق بیان فرمائے، اور اسی طرح فرمایا کہ جانوروں کی پشتوں کو تو ممبر مت بناؤ، یعنی اگر دو آدمی جا رہے ہیں، ایک سامنے سے آ رہا ہے ایک ادھر سے جا رہا ہے، دونوں جانور پر گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کھڑے ہو کر وہیں کھڑے کھڑے اگر آپس میں گفتگو شروع کر دیں گے، گفتگو لمبی ہو جائے گی، تو وہ انہوں نے اتنی دیر جتنی دیر کھڑے رہیں گے جانوروں کی پشتوں کو گویا انہوں نے ممبر بنا دیا ہے اور اتنی دیر انہوں نے جانوروں کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے رحمت ہے، حتیٰ کہ پرندوں کے لیے رحمت ہے، حشرات الارض کے لیے بھی رحمت ہے، چیونٹیوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس کے بہت سے واقعات ہیں، اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر زندہ چیز کا حق پہچان کر اس کا حق اللہ تعالی ہمیں ادا کرنے کی